الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فیضان سنت صفحہ نمبر 495 نفل روزوں کے فضائل. اس میں درود پاک کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک لکھی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان برکتیں لٹا رہا ہے. سحری افطاری کی بہاریں ہیں. ماہ رمضان روزہ، تراویح، اعتکاف، تلاوت قرآن کے تحفے لایا ہے. اللہ ہمیں سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تفسیر نور العرفان پڑھیں، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں اور مکتبۃ المدینہ کی تفسیر صراط الجنان پڑھیں. انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن قصے سلسلے میں شرکت کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے. ناول، ڈائجسٹ، رسائل، اخبار میں اپنا وقت کیوں برباد کریں؟ قرآن کیوں نہ پڑھیں؟ اور اگر واقعات اور سٹوریز میں دلچسپی ہے تو قرآن پاک واقعات سے مالا مال ہے. آج میں آپ کو ایک مغرور مالدار جو کہ نان مسلم تھا اور ایک مسلمان جو کہ غریب تھا مگر سبحان اللہ اس کا قصہ سناتا ہوں. یہ قصہ 15ویں پارے سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے اور 44 پر جا کر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے. تو آیات بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو سناؤں گا، ترجمہ بھی کنز الایمان کا اور تفسیر خزائن العرفان سے یہ واقعہ ہم سنیں گے. پھر اس کے تحت مزید مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو. تفسیر کہ کافر و مومن اس میں غور کر کے اپنا اپنا انجام و مآل سمجھیں. اور ان 2 مردوں کا حال یہ ہے، ترجمہ کہ ان میں ایک کو، تفسیر یعنی کافر کو، ترجمہ ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی. تفسیر یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا.
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی. تفسیر بہار خوب آئی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور وہ تفسیر باغ والا اس کے علاوہ اور بھی پھل رکھتا تھا. تفسیر یعنی اموال کثیرہ، سونا چاندی وغیرہ ہر قسم کی چیزیں. ترجمہ تو اپنے ساتھی تفسیر ایماندار ترجمہ سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل تبادلہ خیال کرتا تھا. تفسیر اور اترا کر اور اپنے مال پر فخر کر کے کہنے لگا کہ ترجمہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زور اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں. تفسیر میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، ملازم خدمتگار نوکر چاکر بہت ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اپنے باغ میں گیا اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کو ساتھ لے گیا. وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور ہر چیز دکھائی. ترجمہ اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا. تفسیر کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا. اور ترجمہ بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں تفسیر جیسا کہ تیرا گمان ہے بالفرض. ترجمہ اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. تفسیر کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی تفسیر مسلمان ترجمہ نے اس سے الٹ پھیر یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نتھرے یعنی صاف شفاف پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا. تفسیر عقل و بلوغ قوت و طاقت عطا کی اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا. تفسیر اگر تو باغ کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل یعنی پیداوار
وہ منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی مرضی اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے۔ ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا، تفسیر اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے۔ تفسیر دنیا میں یا عقبہ میں، عقبہ یعنی آخرت، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان یعنی چٹیل بیکار ہو کر رہ جائے۔ تفسیر کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، تفسیر نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ ترجمہ پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ تفسیر چنانچہ ایسا ہی ہوا، عذاب آیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ تفسیر اور باغ بالکل ویران ہو گیا۔ ترجمہ تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تفسیر پشیمانی اور حسرت سے اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور اپنی ٹٹیوں یعنی چھپروں پر گرا ہوا تھا۔ تفسیر اس حال کو پہنچ کر اس کو مومن کی نصیحت یاد آتی ہے، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ اور کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ تفسیر کی ضائع شدہ چیز کو واپس کر سکتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، یہاں کھلتا ہے۔ تفسیر اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے باغ دیے، 2 انگوروں کے باغ اور کھجوروں کے درخت اتنے کہ اس درختوں نے انگوروں کے باغات کو ڈھانپ لیا، اس کے بیچ میں بھی کھیتی تھی، دونوں باغوں پر بہار آئی، اور دونوں باغوں کے بیچ میں نہر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جاری کی، اور اس کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، ہر قسم کی نعمتیں تھیں، اور یہ اپنے مال پر اترایا اور مسلمان سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال زیادہ رکھتا ہوں، میرے پاس
قبیلہ بڑا ہے، میرا کنبہ بڑا ہے، میرے ملازم زیادہ، میرے خدمتگار زیادہ، میرے نوکر چاکر زیادہ، اپنی جان پر ظلم کہتا ہے اور کہتا ہے میرا باغ کبھی فنا نہیں ہوگا اور قیامت کے روز میں نہیں اٹھایا جاؤں گا، اور اگر اٹھایا بھی گیا تو اس باغ سے بہتر باغ پاؤں گا. تو اس مسلمان نے اس کافر کو سمجھایا کہ تو اس سے کفر کرتا ہے جس مالک و مولا نے، جس رب تبارک و تعالی نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا، تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور ٹھیک مرد بنایا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا. جب تو باغ میں آیا تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا. اور اگر تو مجھے اپنی مال میں اولاد میں کم دیکھتا ہے تو قریب ہے میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے دے، دنیا میں دے یا آخرت میں دے. اور اگر تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتار دے اللہ تبارک و تعالی، تیرا باغ میدان ہو جائے، پانی اس کا زمین میں دھس جائے، تو کیا کرے گا؟ اور وہی کچھ ہوا اور وہ کافر ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. پھر حسرت کرتا ہے کہ میں نے کاش اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا. اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ تو اختیار کس کا؟ اللہ کا. ثواب سب سے بہتر اللہ کا، اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. مدنی پنج سورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کے فضائل لکھے ہیں. اپنے مال پر اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کم مال والے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. اسی کو تو تکبر کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ اور تکبر کس بلا کا نام ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تکبر کو پسند نہیں فرماتے. تکبر کرنے والا فلاح نہیں پاتا. قیامت کے روز تکبر کرنے والا چونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا. شکل اس کی اپنی ہوگی، جسامت چونٹی جیسی ہوگی، اور لوگ اس کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا چاہیے، اس کی کثرت کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پنج سورہ میں امیر علیہ سنت نے لکھا، مجمع الزوائد حدیث نمبر 16897، حضور پاک صاحب الاولاق سے یحیی افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2478، سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے. 99 ایک کم 100، 99 بیماریوں کی دوا ہے. ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے. المعجم الکبیر حدیث نمبر 859، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. کتنے آسان کلمے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 145 146 سے یہ روایات آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، تکبر و غرور پیدا ہو مال و دولت کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اس مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا پہلا علاج تو یہی ہے کہ علم حاصل کریں. جہالت کے سبب سے ایسا ہوتا ہے. اور تکبر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پر لکھا ہے. آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں.
تکبر کا ایک سبب مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی بھی ہے. باغ بہت بڑا ہے، کھیت بہت زیادہ ہیں، بینک بیلنس بہت ہے، پھر پراپرٹی بہت زیادہ ہے، مکانات ہیں، زمینیں بہت ہیں، تو یوں وہ تکبر پیدا ہوتا ہے. تو کار، بنگلہ، بینک بیلنس، کام کاج، نوکر چاکر، تو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور غریب لوگ اس کو استغفر اللہ کو لگتے ہیں جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ حقیر لگتے ہیں استغفر اللہ. اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ کہتا ہے تم میرے منہ لگتے ہو، تمہارے جیسے لوگ تو میری جوتیاں صاف کرتے ہیں، میں ایک دن میں اتنا خرچ کرتا ہوں جتنا تمہارا سارے سال کا خرچ نہیں ہوگا. وہی تکبر کے ساتھ کہتے ہیں. تو مال و دولت کی وجہ سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ سب کو چھوڑ کر یہی خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا. کفن میں مال کی تھیلی ہوگی، نہ تجوری ہوگی، تو نیکیاں ہوں گی تو کام آئیں گی، سونے چاندی کی چمک دمک کام نہیں آئے گی. دولت فانی اور آنی جانی ہے. آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس، پرسوں تیسرے کے پاس. آج کا صاحب مال، کل کا کنگال، آج کا کنگال، کل مالو مال، کچھ پتہ نہیں. تو اس ناپائیدار شے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے رب عز و جل کو کیوں ناراض کیا جائے. تو تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورتیں، اور غرور نہیں، تکبر نہیں، بلکہ ہمیں عاجزی والا بندہ بننا چاہیے، انکساری والا بندہ بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے ہم نیک بن جائیں. کاش. مدنی چینل کے ناظرین، اس مسلمان نے اس کافر کو کیا کہا، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جو مال کوئی ایسی چیز دیکھتے جو پسند آتی یا باغ میں داخل ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے. جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ما شاء اللہ کہتے. یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ما شاء اللہ لکھا ہوا تھا، اور ما شاء اللہ یعنی جو چاہے اللہ. یہ تو اس سے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو اہل یا مال یا اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، پھر وہ اسے دیکھ کر، بال بچوں کو دیکھ کر، اہل و عیال کو دیکھ کر یا مال کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہر آفت دور فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس پر موت آ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے مال میں کوئی چیز دیکھے اسے اچھی لگے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اس مال کو کبھی کوئی آفت لاحق نہیں ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا ہو اور وہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھی گئی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اپنی تمنا پوری نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی مصیبت سے بچ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور
جن جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر ہم عمل کریں، جو ممنوعات ہے جس سے منع کیا گیا کاش اس سے ہم بچ جائیں، آخرت کی تیاری کریں، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ رجب المرجب اسی سال کی کارکردگی کے مطابق پاکستان میں کم و بیش 1448 مدرسے قائم ہو چکے ہیں۔ طلبہ اور طالبات کی تعداد 83,000 سے بھی زیادہ ہے، اور فری آف کاسٹ ان کو دعوت اسلامی والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اس کے علاوہ ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات اس کے علاوہ ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کے علاوہ ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن بالغات اس کے علاوہ ہیں۔ اسلامی بہنوں کو نیٹ کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھاتی ہیں الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، قرآن پاک پڑھ لیجئے، اعتکاف کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ مدنی قاعدہ بھی پڑھائیں گے، ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے، اور نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کم سے کم سنا لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی ہم تلاوت کرتے ہیں، بھائی کسی قاری صاحب کو سنائیں گے تو پتہ چلے گا ہم تلاوت اچھی کرتے ہیں کیسی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی ماحول میں آپ اعتکاف کریں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ آپ کو میں فیضان سنت صفحہ نمبر 629 630 پر جو اعتکاف کی مدنی بہار لکھی وہ سناتا ہوں۔ میاں والی کالونی، منگو پیر روڈ، باول مدینہ، کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب۔ میرے جیسے گناہ گار انسان کم ہی ہوں گے، میں نے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھی۔ گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ ہی ننگی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا۔ آپ مانے یا نہ مانے، میں نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ میری قسمت کا ستارہ چمکا، مجھے تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، اجتماعی اعتکاف نصیب ہو گیا۔ فیضان مدینہ کے مدنی ماحول کی بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، امیر الحضرت اعتکاف کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی بات کیا ہے، کون بتا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئی، غفلت کا پردہ چاک ہو گیا، میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے نماز سیکھ لی، 5 وقت باجماعت نماز کا پابند ہو گیا۔ میں نے 2 مساجد میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک مسجد کی مشاورت کا ذیلی نگران بنا دیا، اور تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ بدکار انسان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جسے چاہا جلوہ دکھا دیا، اسے جام عشق پلا دیا، جسے چاہا نیک بنا دیا، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو وہ نوجوان جس نے معاذ اللہ گرل فرینڈز بنا رکھی تھی، وہ نوجوان جو روزانہ ننگی فلمیں دیکھتا تھا، وہ نوجوان جس نے زندگی میں عید کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھی تھی، جسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، دیکھیے دعوت اسلامی کا کیسا کرم ہوا، کیسا مدنی انقلاب برپا ہوا، اعتکاف کی بہاریں کیسے اس کو نصیب ہوئیں، نماز پڑھنا سیکھ لی، 5 وقت نماز باجماعت کا پابند ہو گیا، 2 مسجدوں میں درس دینا شروع کر دیا، ذیلی مشاورت کا نگران بن گیا، اور سبحان اللہ کرم بالائے کرم رسول محتشم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں جلوہ نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اعتکاف جتنے دن باقی ہیں آپ کر لیجئے، پورے مہینے کا اعتکاف نہیں تو جتنے دن باقی ہیں اس مہینے کے اتنے دن کا اعتکاف کر لیجئے، اور آخری عشرے کا اعتکاف سبحان اللہ، اس کے تو کیا کہنے۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سنت ہے، اور اس کے بہت ہی
زبردست فضائل ہیں۔ امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں اعتکاف کے فضائل لکھے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہمت کیجئے، اعتکاف کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔